آج کا انسان روئے زمین پر تاریخ انسان کی سب سے حیرت ناک دور سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ زمین پر جتنی بھی تہذیبیں گزر رہی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سہولت، کشائش اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ تہذیب بلا مبالغہ ہماری تہذیب ہے۔ لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس قدر بے پناہ ترقی اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود عصر حاضر کے انسان سے زیادہ پریشان، غیر محفوظ، دباؤ کا شکار، انگزائٹی کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا اور کوئی تہذیب اس سے پہلے زمین پر نہیں گزری۔ یہ تضاد ایک خوفناک حقیقت کی صورت میں آج ہمارے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر تیز رفتار ترقی کے بعد دنیا امن کا گہوارہ بن جاتی، جنگ ایک قصہ پارینہ قرار پاتی اور ہر طرف امن و آشتی کا دور دورہ ہوتا۔ مگر ہم نے دنیا کو کیا بنا دیا؟ ہر طرف مادیت پرستی دکھائی دیتی ہے، غربت، افلاس، رنج و الم، جنگ و جدل، ایٹمی دھماکوں کے لرزتے خدشات، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ، سپر پاورز کا عالمی تسلط جمانے کا خواب، مسلمانوں کے زوال اور پستی کی خوفناک گھاٹیاں، رزق حرام کی کثرت، زنا کا عام ہو جانا، میڈیا کا اذہان پر قابو پا لینا، موسموں میں غیر فطرتی تبدیلیاں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی انسان کو پاگل پن کی طرف لے جاتی ہے؟ ایسا پاگل پن جس میں مبتلا ہو کر وہ اپنی ہی دنیا کو برباد کرنے کے در پہ ہو گیا ہے۔ بلا مبالغہ ہر آدمی ایک نفسیاتی مرض بن کر رہ گیا ہے، ایک چلتی پھرتی لاش جس کا صرف ایک ہی مقصد ہے: مزید ترقی، مزید پیسہ، کاروبار میں اضافہ، بڑے مکان، بڑی گاڑیاں۔ کیا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے؟ کیا ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی میں بلا مبالغہ ہر شخص گرفتار ہو چکا ہے۔ لوگ نیند کی گولیاں پھانک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کثیر تعداد نفسیاتی امراض کا شکار ہو کر ذہنی امراض کے معالجین کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم ایک المیہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ نفسیاتی مرض بن جاتے ہیں وہ زندگی کی دوڑ سے باہر ہو جاتے ہیں، کارنرز کر دیے جاتے ہیں۔ کاروبار میں ناکامی، طویل بیماری، کسی اپنے کی اچانک موت کا نہ بھولنے والا صدمہ، حد سے بڑھی ہوئی حساسیت، محبت میں ناکامی، ملازمت اور کیریئر میں ترقی نہ کر سکنے کا خوف، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر پانا، معاشی پریشانیاں اور لمبی غربت، اپنی شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کا فقدان، شکل و صورت کا معمولی ہونا، جسمانی معذوری یا عیب اور اس طرح کے بے شمار خوفناک مسائل سے جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جب اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ نشے، نیند کی گولیاں اور نفسیاتی دواؤں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ داڑھی رکھ کر شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے مسجد کو لپکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تصوف کو ایک محفوظ چھتری سمجھتے ہوئے پیروں، فقیروں اور بابوں کے در پر جا کھڑے ہوتے ہیں۔ زندگی جب بہت بوجھل ہو جائے تو اسے گزارنے کے لیے انسان کسی ایسے فارمولے، میتھڈ یا پناہ کی تلاش میں نکلتا ہے جس سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ بڑھتا یہ بوجھل پن دور ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمی، یہ گمان بہت سالوں قائم رہتا ہے، لیکن انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ یہ سب عارضی اور وقتی فائدہ ہے، یہ صرف ٹیمپریری ریلیف ہے۔ نشہ یا کوئی بھی ایڈکشن اپنی اصل میں عارضی فائدہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں ہمیں اکثریت ایسے باریش لوگوں کی نظر آتی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے عمل اور روزمرہ زندگیوں پر اس کا کوئی اثر، امپیکٹ نظر نہیں آتا۔ وہ نماز کیسی نماز ہے جو انسان کو انسان نہ بنا سکے؟ اگر طویل عرصہ نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دل میں بغض، کینہ، حسد، پریشانی، وسوسے اور پیسہ کمانے کی حد سے بڑی ہوئی دھن موجود رہے، اگر انسان نماز پڑھتے رہنے کے باوجود دوسرے انسانوں سے بے لوث محبت، انکنڈیشنل لو کا جذبہ اپنے اندر مجزن نہ پائے، اگر اللہ کی دوستی کی طلب پیدا نہ ہو تو اپنی نماز پر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیوں غور نہیں کرتے؟ کامیابی سے اس سوال کا نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ Why we always successfully avoid
this basic question. نماز بہرحال ہر صورت میں فرض ہے، لیکن اگر اس فرض کو محض ایک رسم کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے تو مقام غور ہے کہ کیا اللہ ہم سے صرف یہی چاہتا ہے؟ مسجدوں سے باہر نکلتے ہی جھوٹ بولنا، ریاکاری کرنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی نہیں کہ ہم نے بالآخر نماز کو بھی صرف ایک نفسیاتی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ تصوف کے دربار میں داخل ہونے والے سائلین کو دیکھیں، مراقبے، چلے، ریاضتیں، میلاد، یہ امامیں، یہ دستاریں ہمیں کدھر کو لے کر جاتی ہیں؟ ایک ہی بات ہے، شریعت ہو یا تصوف، اگر رستہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، اگر حصول علم مرکز خیال نہیں تو سب خام ہے، خیالی ہے، کوئی حاصل نہیں، سب رائے گانی ہے، وہ بھی عمر عزیز کی، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ علاج کرنا چاہیے، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب دماغ کسی کا خراب ہو جائے، جب سائیکوسس بگڑ جائے تو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈپریشن کا مریض نفسیاتی معالج کے پاس جائے، اینٹی ڈپریسنٹ لے اور کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائے، یہ عجوبہ کبھی نہیں ہوگا۔ کوئی بے خوابی کا شکار ہو کر نیند کی گولیاں لینا شروع کرے اور کچھ عرصے بعد اس کی قدرتی نیند بحال ہو جائے اور پھر بتدریج وہ گولی کے بغیر سونا شروع کر دے، یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز اور سلیپنگ پلز انسان کو بتدریج پہلے سے بدترین نفسیاتی خلجان میں مبتلا کرتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ عارضی فائدہ، ٹیمپریری ریلیف ہے۔ اسی طرح ہر وقت فلمیں دیکھنے والا جب اچانک داڑھی رکھ کر گھر سے ٹی وی اٹھاتا ہے، عورت یا نشے کے چکر میں رہنے والا جب پیر سے بیعت کر کے خود کو صوفی سمجھے ہوئے سما سندہ خیال کرتا ہے، یہ سب عارضی فائدہ ہوتا ہے، یہ فرار اسکیپ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شدید محنت میں خود کو غرق کر لیتے ہیں، ورکوہولک ہو جاتے ہیں، دن رات کام کرتے رہتے ہیں۔ مقصد بڑا ہو، انسانیت کی خدمت پیش نظر ہو تو یہ بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اگر اس کا متع نظر صرف اپنی ذات ہے تو یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے انسانوں کی کثیر تعداد بھی نظر آئے گی جو روٹین میں پناہ لیتے ہیں، 9 سے 5 کام کرنے والے لوگ۔ یہ لوگ غور و فکر کو دھتکارتے ہیں اور صرف اپنی روٹین کو فالو کرتے ہیں۔ روٹین بری چیز نہیں، مگر اس کی پوجا کرنے والا، حد سے باہر نکلنے والا، غور و فکر نہ کرنے والا کوہلو کا بیل کہلاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں، جو اس کی تلاش میں جب وہ نکلتے ہیں تو انہیں گمان ہوتا ہے کہ مسند پر بیٹھا ہوا ہر شخص اللہ کا دوست ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں۔ ایک سے ایک بھیڑیا رستے میں ان کا شکار کرنے کے لیے طاق میں ہوتا ہے۔ جتنی طرز کے انسانوں کا ذکر کر لیا جائے، جتنے گروہ ہیں، یہ سب جب نکلتے ہیں تو ان کا شکار کھیلا جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی دکان سجائے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بچتا صرف وہ ہے جو علم والا ہے، بے علم تو صرف شکار ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی اجتماعات، عظیم و شان عرس، عالمانہ جذباتی تقریریں، فیس بک اور یوٹیوب پر جذبات سے رندی ہوئی آوازوں میں رلا دینے والے بیانات، مقصد اختلافات برائے اختلافات ہرگز نہیں۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کو آج تک اس سے حاصل کیا ہوا؟ اپنی آج تک کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں۔ اگر نیت استوار نہ ہو تو کیا یہ سب محض روحانی تفریح، اسپریچول انٹرٹینمنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی حیثیت محض آنسو گیس، ٹیئر گیس کسی نہیں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں میں آنسو اور پھر وہی پرانی ڈگر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب رائے گاں ہے تو پھر ٹھیک کیا ہے، حل کیا ہے؟ آخر ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اور پھر سارے سوالوں کا ایک جواب کہ یہ اللہ کو کیسے پایا جاتا ہے، اللہ کی تلاش کیسے ممکن ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سوالوں کے جوابات حاصل کریں۔ انسان خود کو سمجھے، خود کو جانے، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا رب کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا ڈپریشن کیا ہے، مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے، اس بے پناہ اداسی کا سبب کیا ہے، مجھے آخر کس شے کی تلاش ہے۔ اگر ہمیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں، ہر فکر سے، ہر پریشانی سے، حتیٰ کہ بہت سی بیماریوں سے بھی۔ یہ کتاب نفس پر لکھی گئی ہے، نفس کی کوئی جنس نہیں ہے، یہ جینڈر لیس ہے۔
नफ्स न मर्द है न औरत। इस किताब का मुखातिब न तो मर्द है और न औरत, बल्कि एक इंसान का नफ्स है, और नफ्स हर इंसान में एक है। ये किताब आप पर लिखी गई है। ये आपको बताएगी कि आप कौन हैं। इसे पढ़ लेने के बाद आपके अंदर बेपनाह तब्दीली आएगी। आपका ज़ाविया नज़र बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, इल्म हासिल होगा, और इस इल्म की मदद से आप ख़ुद को बदल डालने में अल्लाह के फजल से कामयाब होते चले जाएंगे। ये किताब आपको मायूसी, डिप्रेशन से निकाल कर अल्लाह से रोशनास कराएगी। अपनी तलाश के सफ़र में अल्लाह ने जो इल्म मुझे अता किया, इसके इक्तसाब के दौरान मुझे बेपनाह शिद्दत से इस अमर का एहसास होता रहा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ज़रिया इल्म, सोर्स ऑफ नॉलेज मौजूद नहीं जो हमें हकीकत से रोशनास करे। कोई ऐसी आसान किताब मौजूद नहीं जो हमें हमारी नफ्सियाती उलझनों से निकाल कर अल्लाह के सामने ले जाकर खड़ा करे। बदकिस्मती की इंतहा है कि उस्ताद ही मुयस्सर नहीं, और जो एक दो मौजूद हैं इन पर खलकत का इतना हुजूम है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी बड़ी हैं कि आम आदमी की उन तक रसाई का दुश्वार है, और अगर हो भी जाए तो तंगी वक्त का इलाज क्या, इलाज कि एक अनार है और सारा जहां बीमार है। ऐसी मायूस कुन सूरत हाल और ऐसे अजीमुल कहत और रिजाल में अल्लाह मुझे ऐसे कम इल्म से ये खिदमत ले रहा है, ये मेरे लिए बाइस सआदत है। पूरी दयानतदारी से तरसील इल्म डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है। अल्लाह इस हकीर की काविश को सनद कबूलियत अता फ़रमाए तो आखिरत में बख्शिश का सामान हो जाएगा कि और तो दामन में कुछ नहीं, महशर की तही दामनी में इंशाअल्लाह ये किताब असासा होगी। अगर इसके तुफ़ैल कोई एक भी मुराद को पहुंचा तो गुनाहगार की मग़फ़िरत के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी हो जाएगी। ये किताब उसी एक के लिए लिखी गई है, और वो एक आप हैं। अल्लाह आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर मुमकिन कोशिश की है कि किताब को सादा और आम फ़हम ज़ुबान में लिखा जाए, ताकि आम आदमी अपने मसले को समझ सके और ख़ुद को बदल सके। फिर भी कुछ मौज़ूआत और मकामात ऐसे थे कि दक़ीक़ गुफ्तगू किए बिना चारा न था। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको समझ अता फ़रमाए, आमीन। ज़ाती तौर पर एहसानमंद और शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक अख्तर का, जिन्होंने खुदा की पहचान को जाते दुरुस्त रस्ते की निशानदेही की और खुदा की ज़ात से रोशनास कर दिया। उस्ताद मोहतरम ने मुझ पर ऐसे बेशुमार एहसानात किए हैं जिनका सिला और जज़ा उन्हें अल्लाह ताला ही दे सकता है। गुमराही और गफलत की गहरी खाइयों से निकाल कर मुझे हैवान से इंसान हो जाने की उम्मीद दिखाई, तालीम दी और अल्लाह के रस्ते पर गामज़न कर दिया। उस्ताद मोहतरम दौरे जदीद के मुमताज़ स्कॉलर और आरिफ हैं, जिनकी बुलंद तरीन ख़यालात की रोशनी से मौजूदा दौर की सुबह नौ का आगाज़ हुआ चाहता है। आप इस मुतालियाती अप्रोच के मालिक हैं जो किसी भी ख़याल को अक़ली दलील और मुरव्वजा साइंसी उसूलों की कसौटी पर परखे बगैर हरगिज़ किसी सूरत मुतमईन नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उस्ताद मोहतरम का साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे कि कहतो रिजाल के इस दौर में उस्ताद के दम कदम से उनके शागिर्दों का इत्मीनान वाबस्ता है। इस किताब में उस्ताद मोहतरम के मकालात, थीसिस मुक़दमतुल कुरान, इंसान सोचता नहीं, अल्लाह तरजीह अव्वल, बुख़्ल जहाँ और चंद दीगर हवालाजात से भी कुछ जगहों पर इस्तिफ़ादा किया है, जिनके लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मोहम्मद नासिर इफ्तिखार।